بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ذات الجنب، پہلو کا درد. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطب میں مختلف روایتیں بیماریاں اور ان کے علاج کو ذکر فرماتے ہیں. یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے. پہلو کا درد دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ورم ہو جاتا ہے پتلیوں کے اندرونی پتھوں میں، اور اس کی وجہ سے بیمار کو مختلف قسم کی تکلیفیں ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اس طرح یہ خطرناک بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. دوسری عمومی طور پر جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اور حدیث شریف میں اسی کا علاج کو ذکر کیا گیا، یہ گیس کی بنیاد کے اوپر یہاں پسلیوں کے اندر ورم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے عود ہندی مفید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت میں ذکر فرمایا، یہ گوگر وغیرہ اس طرح کی جو کوت وغیرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ذکر فرمایا. عود ہندی سے بلغمی بیماریاں اور اس قسم کی چیزوں کے اندر یہ دونوں مفید ہے. آگے روایت وہی ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانت من المہاجرات الاولی، یہ ان عورتوں میں سے ہے جو سب سے پہلے ہجرت کر کے تشریف لائی تھی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. اور یہ حضرت ام قیس حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. عکاشہ کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے صاحبزادے کو لے کر گئی. بِإِذْنِ اللَّهِ قَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، اور عذرا کی گلے کی جو بیماری تھی قوے کی، اس کی بنیاد کے اوپر اس کا گلا دبایا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. علامہ تزغرن اور علامہ تدغرن اولادکن بهذه الاعلاق علیکم بهذا العود الہندی فإن فیہ سبعۃ اصفیۃ منها ذات الجنب. روایت آ چکی ہے. عود ہندی کو استعمال کرنے کا حکم فرمایا. 5 چیزوں میں اس کی اس زمانے میں استعمالات اس کا مفید ہوگا، اس لیے ان 5 کو ذکر نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کا ذکر کیا. کچھ روایت میں 1 کا ذکر فرمایا، تو جو مشہور تھا اس کو ذکر نہیں فرمایا، اور جو مشہور نہیں تھا لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا. یہ اس طرح کی جتنی بھی خشک اور گرم دوائیاں ہیں، یہ بلغم کو کاٹتی ہے بدن کے اندر، اور دوسرے جو اس قسم کی گیس وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے. ابھی بھی ہمارے یہاں بھی ملتا ہے مہاراشٹر گوگل، اور اس کے اندر اسی طرح کی چیزیں ہیں، اور بھی اس طرح کی مختلف دوائیاں جو بدن کے درد کی ملتی ہے، آیورویدک کی اور یونانی کی. اس کے اندر عمومی طور پر گوگر کو ذکر کیا جاتا ہے، اشوگندھا کو، اور اس طرح کی کچھ چیزوں کو جو خشک اور گرم ہوتی ہے. یا آگے روایت کے اندر قسط اور قسط اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دونوں لغات ہے، امام بخاری نے اس سے پہلے ذکر کیا. اس روایت میں آگے ہے قال حدثنا حماد قال قرئ على ایوب من کتب ابی قلابہ منہ ما حدث به ومنہ ما قرئ علیہ وکان ھذا فی الکتاب. یہ جو روایت ہے ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت ابو قلابہ عبداللہ ابن زید جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی احادیث کا مجموعہ تھا. تو عالم یہ فرماتے ہیں کہ حماد نے ہمیں یہ نقل کیا کہ قری اعلیٰ ایوب، حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی کتاب تھی، اس میں من کتبی یہ روایت کیا گیا منہما حدث به ومنہما قرئ علیہ. اس کے اندر جو ذخیرہ جمع کیا ہے جس کو ایوب نقل کرتے تھے، یہ کبھی تو اسی مجموعے سے حدیث سناتے اور کبھی کوئی دوسرا آدمی حدیث پڑھتا اور سناتا. یہ دونوں قسم کی روایتیں ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں. اسی ان پڑھے ہوئے کے اندر جس کو ما حدث به ایوب ومنہ ما قرئ علیہ، کچھ وہ ہیں جو حضرت ایوب کے سامنے پڑھی جاتی تھی. وکان ھذا فی الکتاب، یہ روایت جو ذکر کر رہے ہیں یہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو قلابہ کی کتاب ہی میں سے نقل فرمایا. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے.
اس میں پھر کچھ حضرات نے اشکال کیا کہ ما قرأ علی روایت کتاب میں سے نقل کرنا کیسے جائز ہے؟ عمومی طور پر چونکہ محدثین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، تو اس کا جواب دیا کہ ایوب نے اس کو سنا ہوا تھا اور پھر اس کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ اگر یہ سنا ہوا نہ ہوتا تو کتاب سے روایت محققین کے نزدیک معتبر ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا، پھر بھی محدثین کے نزدیک لکھے ہوئے کا درجہ حفظ کے مقابلے کے اندر کم ہے۔ وہ زمانہ تھا، اس لیے اب ہمارا زمانہ بدل گیا، اب حدیث شریف کی روایتوں کو یاد کرنے کا معمول بہت کم ہو گیا۔ اس بنیاد پر جو روایتیں نقل کی جاتی ہے وہ ہمارے یہاں لکھی ہوئی جو کچھ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، اور اس زمانے میں حفظ سے لوگ یاد کرتے تھے، اور حفظ سے، لیکن آج کل تو ہمارا حفظ بھی ایسا کہ درجہ سے باہر نکلے کہ روایت گم، اس لیے زیادہ معتبر یہی ہے کہ اب لکھے ہوئے کا اعتبار ہو۔ یہ تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدث کا لفظ بھی ذکر فرمایا، لیکن اس کے ساتھ قرأ ایوب کا لفظ پوری علی ایوب اس کے سامنے ذکر ہی کر دیا کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دوسرے راویوں سے بھی سنا ہے اور کچھ پڑھا گیا ہے ابو قلابہ کی روایت سے۔ آگے اس کے بعد روایت نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھر والوں میں سے کسی کو ان یرقو من الحمۃ والاذن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈنک یعنی کوئی زہریلا جانور کاٹ کھائے تو، اور والاذن اور کان کا درد ہو، ان دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی اجازت دی، تعویذ کی اجازت دی ان دونوں سے۔ کوئی سانپ یا بچھو زہریلا جانور جیسا ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قائم فرما ہی رہے ہیں اور اس کے اندر اسی روایت کو پیش کرتے ہیں، لیکن ترجمۃ الباب کے اندر آپ نے اقرب اور حیہ عمومی طور پر چونکہ یہ دونوں زہریلے زیادہ ہے اور لوگوں کے درمیان ان کے متعلق مشہور ہے اور ان کا زہر خطرناک بھی ہوتا ہے دونوں کا، تو اس بنیاد کے اوپر یہاں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عموم لے کر ان دونوں کو خاص کیا، اقرب اور حیہ کو۔ حدیث شریف میں ان کا ذکر نہیں ہے، حمۃ ہی کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقیے کی اجازت دی۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں فرمایا، باب من اکتویٰ والی روایت گزر چکی، لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نظر کے متعلق ذکر فرمایا، اور ڈنک والی چیز، کاٹ کھانے والی زہریلی چیزیں ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرمایا تھا، اس کے بعد اور بھی کسی چیز کی اجازت دی ہو تو کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے لا رقیۃ انفع من رقیۃ العین والحمۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کے علاوہ کی نفی نہیں ہے، لیکن اثباتاً ان دونوں کا خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ آگے اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے داغا گیا، اس سے پہلے بھی روایت آ گئی لیکن اس میں اجمال تھا، کہاں داغا گیا، کس بیماری کی وجہ سے یہ ذکر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قویت من ذات الجنب، آپ کو بھی پہلو کا درد تھا اور اس کو داغ دیا گیا، اس زمانے میں گرم چیز سے داغ دیا جاتا تھا لوہے وغیرہ سے۔ وہ شہیدنی ابو طلحہ و انس بن النضر و زید بن ثابت، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے داغ دیا گیا حضرت ابو طلحہ نے مجھے داغ دیا جو ستیلے والی تھے، اور اس وقت حضرت انس کے خود کے چچا حضرت انس بن النضر بھی موجود تھے چونکہ ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کو داغا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے داغنے کی روایتوں میں منع فرمایا، تو بات تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیماریوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کی اجازت دی ہے، اگر اس کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ویسے داغنے سے منع فرمایا، لیکن کبھی کبھار کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ ان کا علاج داغنے سے یا گرم دوائیوں سے اس طرح سے ہوتا ہے، یا کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی یا تو گرم دوائی یا پھر اور کوئی اس طرح کی چیزیں ڈالی جاتی ہے، داغ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ باب حدق الحصیر لیسد به الدم،
خون روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احد کے اندر زخمی ہوئے تھے اور خون تھمتا نہیں تھا، روایت آپ سن چکے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی لی اور چٹائی کو جلایا اور جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے اس حصے پر ڈال دی، تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر وہ زخم تھم گیا، خون تھم گیا بہنا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ دوائیاں اس قسم کی ہوتی ہے، تو دیسی دوائیاں ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی لوگ اس طرح کا علاج کرتے ہیں، چائے وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے گاؤں کے اوپر رکھنے کے لیے ایک سبزی بھی آتی ہے جو پانی والے حصوں میں ہوتی ہے، گجراتی میں اس کو گا باجریا کہا جاتا ہے، لمبا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ریشے نکلتے ہیں، آپ کھینچے تو، اور وہی ریشے ڈال دینے کے ہوتے ہیں، زخم اچھا ہو کر ہی وہ ریشے اوپر آتے ہیں۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن کو رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کیکڑ کا درخت، باوڑیا جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، اس کی پتیاں بھی ہوتی ہے اور اس کو بھی ڈالا جاتا ہے زخم کے اوپر، ٹھنڈک اس میں ہوتی ہے، وہ کھینچ لاتی ہے ساری اندر کی گرمی کو۔ اس طریقے سے مختلف چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا۔ اس وقت اس موقع کے اوپر کوئی دور ایسی چیز نہیں تھی، اس کو پالی بولتے ہیں ہمارے یہاں گجراتی میں، پالا بولتے ہیں، جانوروں کو کھلانے کا چارہ، اس کو پالا بولتے ہیں۔ تو اسی کے اندر یہ کیکڑ کی پتیاں بھی باریک باریک اس کو کوٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو زخم پر لگایا جاتا ہے۔ اچھا، روایت آپ سن ہی چکے ہیں، حضرت سہل بن سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما قصرت علی راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیضۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پتھر مار کر آپ کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنا تھا اس کو توڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو زخمی کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ گئے، وکان علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالتے تھے، چمڑے کا ڈال تھا، اس ڈال کے اندر حضرت علی رکھتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہاتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کو دھوتی تھی چہرے انور پر سے۔ فلما رأت فاطمہ الدم یزید علی الماء، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی تھمنے کا نام نہیں لے، خون تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پانی ڈالنے سے، تو عمدت الی حصیر فاحرقتها والصقتها علی جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق الدم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی لی اور اس کو جلایا، اس کی راکھ کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر اس کو بھر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک تھم گیا۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چٹائی جلانے کا ذکر کیا۔ دوسری روایت میں کہا جاتا ہے کہ احراق الحصیر ہے، اصل حرق الحصیر نہیں ہے بلکہ احراق کا لفظ ہے، خیر اس کا معنی جلانے آتا ہے، باب تفعیل سے تحریک، اس کا معنی بھی جلانا آتا ہے، مجرد میں حرقہ کا معنی جلانے کا نہیں آتا ہے، لیکن کچھ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نہیں، حرقہ کو بھی درست فرمایا کہ اس کے معنی بھی جلانے کا آتا ہے۔ باب افعال اور تفعیل سے جب آتے ہیں تب تو جلانے میں مبالغہ کا معنی ہے اور نفس حرقہ کا معنی بھی جلنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر یہ زخم لگا، تداوی بالرماد کا عنوان امام ترمذی نے لگایا اور بھی دوسرے محدثین نے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طریقے سے علاج کیا گیا، تو ہمارے زمانے میں بھی جو اس طرح علاج کی چیزیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہے اور جن کا تجربہ ہے، طب نام ہے تجربے کا، اور پھر آدمی کی طبیعت کو دیکھ کر کسی کی طبیعت کے اندر ٹھنڈک زیادہ ہے، سودا ہے، صفرا ہے، بلغمی مادہ ہے، الگ الگ قسم کی طبیعتیں ہوتی ہے اور چیزوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ تاثیر رکھی ہوئی ہے، کچھ چیزیں گرم ہے، کچھ چیزیں ٹھنڈی ہے، کچھ ظاہر میں ٹھنڈی ہے اور باطن میں پھر گرم اثر کرتی ہے، اس کے دونوں اثرات ہوتے ہیں، ٹھنڈک کے بھی اثر ہوتے ہیں اور گرمی کے بھی، جیسے کیلے کے متعلق آپ کو کہا تھا، اس میں فاسفورس کا مادہ بھی ہے جو کھانا ہضم کروانے میں معین اور مددگار ہے، اور دوسری طرف ظاہر سے کیلا کھانے سے کبھی کبھار سردی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کچھ چیزوں کے اندر اس طریقے سے ہے، انسانی طبیعت اور چیزوں کی تاثیر، ان دونوں کے درمیان مناسبت قائم کر کے حکیم لوگ، اطباء لوگ دوائی دیتے تھے اور ان کی دوائیں فائدہ دیتی تھی۔ خیر، باب الحمى من فیح جہنم، بخار کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت میں فیح کا لفظ بھی ہے اور آگے اس کے بعد دوسرے بھی الگ الگ الفاظ بھی ہے، فور کا لفظ بھی آیا ہے حدیث شریف کے اندر، تو من فیحی، من فوحی اور من فوری، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے،
اور اس سے ان کی شدت اور تمازت مراد ہے سورج کی روشنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمى من فیح جہنم فاطفئوها بالماء، یہ جو بخار ہوتا ہے یہ جہنم کی تیزی سے، جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے، فاطفئوها بالماء، لہذا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخار جو عمومی طور پر سعودیہ میں ہوتا تھا، جزیرۃ العرب کے اندر عمومی طور پر یہ بخار گرمی کا ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کبھی آدمی کو لو لگ جاتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو اس سے بھی بخار آتا ہے، اور ایک عام متن سردی کے دنوں میں جیسے یہ دن آئے تو کچھ نہ کچھ بخار وغیرہ آتا رہتا ہے، تو بخار مختلف وجوہات سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بخار میں جو شدت اور گرمی ہے یہ من فیح جہنم، جہنم کی بھاپ، جہنم کا سانس، دوسری روایتوں میں آپ سن چکے ہیں سردی میں ایک نکالتی ہے، گرمی میں نکالتی ہے، جہنم سردی میں نکلتا ہے تو اس سے جیسے ٹھنڈک آ رہی ہے ابھی، اور اسی طریقے سے گرمی کے اندر سخت گرمی کے دنوں میں بھی یہ جہنم اپنا گرم نکالتی ہے۔ خیر، روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بخار کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے، جس ذات نے بخار کو پیدا کیا اور اسی ذات نے جہنم کو بھی پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ذکر فرماتے ہیں بخار کے سلسلے کے اندر کہ بخار من فیح جہنم اور فاطفئوها بالماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ذریعے فرمایا، تو یہ اس بخار کے متعلق سمجھا جائے کہ جس کے اندر اس طریقے کی گرمی والی شدت ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں۔ آگے روایت آ ہی رہی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بھی کوئی عورت بخار کی حالت میں دعا کے لیے لائی جاتی تو وہ پانی لیتی اور اس عورت کی گریبان وغیرہ میں ڈالتی اور کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو احادیث میں یہ جس بخار کا ذکر ہے عمومی طور پر ہمارے محدثین نے یہ فرمایا کہ گرمی کی بنیاد پر اس کی طرف اشارہ فرمایا، تو یقیناً جہنم اور اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا۔ رات دن سائنس کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود سائنسداں اس کو تجربہ کرتے ہیں اور دنیا اس کو مانتی ہے۔ تو سائنسدان کا تجربہ تو بیچارے کا ناواقفیت کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، علم کی کمی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو بخار کے جہنم کے ساتھ بخار کا رابطہ بتلایا، یقیناً یہ کوئی نہ کوئی ایسی مناسبت ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب رات دن دیکھتے ہیں چاند کے اتار چڑھاؤ کے اندر، اور اسی طریقے سے برف کے پگھلنے سے برف باری ہوتی ہے اور فضا کے اندر ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اب وہ ہمالیہ پر ہوتی ہے اور گجرات تک اس کے اثرات آتے ہیں، تو رات دن اس طریقے کی چیزوں کے ظاہری اسباب بھی باطنی بھی، اسی پہلے کہہ چکا ہوں دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا، لیکن اس کے باوجود یہ کہاں سے بہتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، بہت تحقیقات کی گئی۔ ایک چھوٹی سی وکٹوریا جھیل جس کو انگریزوں نے نام دیا اس کا، اس سے کہا جاتا ہے، لیکن سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے دریا پہاڑوں کے اوپر سے نکلتے ہیں، دریائے نرمدا تاپتی اس کو آپ جانتے ہی ہیں، اور اسی طرح ہمالیہ سے نکلنے والی 5 دریا بڑے بڑے، برہم پترا، سندھو ندی، گنگا، جمنا، اس طرح کی کئی بڑی بڑی دریا، جنوب میں بھی ہے گوداوری وغیرہ، ان تمام دریاؤں میں عمومی طور پر اوپر سے نیچے بہنا ہوتا ہے اور پھر دریا میں جانا ہوتا ہے، لیکن دریائے نیل کا کچھ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو تشبیہ کے طور پر فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باطنی تعلق ذکر کیا۔ دو چیزیں ہوتی ہے، کبھی ایک چیز حقیقت مراد ہوتی ہے اور کبھی تشبیہ مقصود ہوتی ہے کہ وہ چیز لوگوں کو جلدی معلوم ہے۔ تو ایسی چیز سے آپ سن ہی چکے ہیں منطق میں قاعدہ معرف معرف سے اجلا ہونا چاہیے، تو یہاں پر بھی یہی حال ہے، تشبیہ آپ ایسی چیز سے دیں گے جو لوگوں کو نظر آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من فیح جہنم، رات دن صحابہ کرام کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جہنم کو مستحضر کر دیا تھا، اس کے عذاب وغیرہ کی مختلف شکلوں کو ذکر کر کے۔ اب بخار کو اس سے تشبیہ دے کر بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طریقے سے ہے۔ تو بخار کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، سردی کا، گرمی کا، عمومی طور پر ہمارے یہاں سردی کا ہوتا ہے۔
ڈاکٹروں کا سیزن سردی ہی کے دنوں میں زیادہ آتا ہے، تو اس وقت پانی کا استعمال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہر بخار کے لیے نہیں فرمایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت شروع ہی میں آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں فرمائی اس کا تعلق امر ارشادی ہے، امور دنیویہ سے ہے۔ اس پر عمل کرنا اعتقاد کے ساتھ اگر آپ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارکہ پر رات دن دیکھتے ہیں بڑے سے بڑا ماہر تجربہ کار ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن بیماری اس سے بھی قابو میں نہیں آتی ہے، حالانکہ وہ اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور ایک معمولی سا گاؤں کا یا شہر کے اندر جو چھوٹا سا طبیات کا لے کر بیٹھا ہے اور جس کی ڈگری بھی اتنی بڑی نہیں، لیکن کبھی کبھار اس کی ایک دو گولیوں سے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اعتقاد اور اعتماد کے اوپر، کبھی ڈاکٹر پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے تو اس کی چیز پر آپ کو، یعنی ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے اور ماہرین نفسیات نے بھی لکھا ہے کہ ان کا کچھ تعلق آپ کے اعتماد پر بھی ہے، آپ کے اعتقاد پر بھی ہے۔ تو ٹھنڈے پانی کے استعمال کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عموماً گرمی کے دنوں میں جزیرۃ العرب میں اس کا تعلق زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر بخار کے وقت غسل کرنے سے روکا جاتا ہے، اس لیے کہ عمومی طور پر یہاں سردی کا ہی بخار ہوتا ہے۔ آگے اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے اللہ پاک کی عذاب کو آپ دور کیجیے۔ حدیث شریف میں جب اس کو فیحی جہنم کہا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ اس کا تعلق جہنم سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی اور اس ارشاد کی بنیاد کے اوپر آپ نے دعاؤں میں ان جملوں کو استعمال فرمایا۔ تو اگر گرمی کا بخار ہے تو چونکہ ہمارے یہاں عموماً ہوتا نہیں ہے، یہاں سردی ہی کا ہوتا ہے، کبھی کبھار لو وغیرہ لگ جاتی ہے گرمی کے دنوں میں، تو آپ دیکھتے بھی ہیں لوگ، اچھا خود بخار کے اندر بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی تو استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا، ہم لوگ چھوٹے تھے، اب تو یہ رواجات کم ہو گئے، ابھی دیہاتوں میں ہوگا تو بکری کا دودھ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو بکری کا دودھ ہاتھ کے اوپر لگایا جاتا تھا، ہتھیلیوں کے اوپر اور پیروں کے نچلے حصے پر لگایا جاتا تھا تاکہ بخار دماغ تک نہ پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے جہاں دیہاتوں میں یہ میسر نہیں ہوتا تھا تو کپڑا پانی میں بھگویا جاتا تھا اور بچوں کے سر کے اوپر اس کو، پیشانی کے اوپر اس کو رکھا جاتا تھا، سر پر نہیں رکھنا ہے، پیشانی پر، تاکہ بخار کی گرمی اور حدت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو فَأَبْرِدُوهَا فَأَطْفِئُوهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالماء فرمایا تو اس کی ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ سیدھا تو پانی نہیں لیکن پانی والا کر کے، یا جیسے پانی میں ٹھنڈک ہے اس طرح جو پانی والی ٹھنڈی چیزیں ہیں، بکری کا دودھ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو اس کو لگایا جاتا تھا۔ اسی طرح دیہاتوں میں لابو ملتا تھا، اس کے اندر یہ بھی تھوڑا اسی طرح کا ہے، تو اس کی ٹھنڈک وہ بھی لوگوں کو فائدہ دیتی تھی۔ تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد ذکر فرمایا ٹھنڈا کرنے کا پانی سے، تو پانی سے آج بھی گرم سے گرم بخار ہوتا ہے، پانی تو استعمال نہیں کرایا جاتا لیکن اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہے تاکہ بخار، یا پانی کا پوتا نمک والا کر کے کیا جاتا ہے تاکہ اس سے دماغ کے اندر بخار نہ چلا جائے، ٹھنڈک ہو جائے باہر سے اس کی۔ تو یہ اس طرح کے علاجات حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئے، اس لیے آپ نے یہ فرمایا۔ آگے اس کے بعد باب من خرج من ارض لا تلائمه، ایسی جگہ جہاں کی آب و ہوا موافق نہ ہو وہاں سے نکل کر دوسری جگہ پر جانا جائز ہے۔ روایت آپ سن چکے ہیں، قرنیین آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ کہا، اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ملک کے اندر، ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہم جانور پالتے ہیں۔ قدیم والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتکلموا بالاسلام فقالوا یا نبی اللہ انا کنا اہل زرع، ہم لوگ جانور والے ہیں، کھیتی والے نہیں ہیں۔ ولم نکن اہل ریف، اور ہم زمین والے یعنی کھیتی والے نہیں ہیں، جانور چرانے والے، جیسے مکہ والے بھی عمومی طور پر کرتے تھے۔ تو انہوں نے مدینہ میں آ کر یہ کہا، اور مدینہ کھیتی والا علاقہ، سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ فاستوخموا المدینہ، تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، فامر لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزوج وبراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے انتظام کر دیا۔ زود کا لفظ کئی مرتبہ آ چکا ہے، 3 سے لے کر 10 تک اونٹوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔
تو مدینہ کی آب و ہوا تھوڑی بخار والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی. اس کے بعد جو آپ سن چکے حضرت ابوبکر اور حضرت بلال کے قصے میں وَأَمَرَهُمْ أَن يَخْرُجُوا فِيهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہ بھی دیا, اونٹ بھی دیے, اور ان کو کہا کہ تم لوگ وہیں پر رہو. انہوں نے وہاں اس کا دودھ اور ایک کچھ روایتوں میں ہے کہ پیشاب بھی پیتے رہے, جیسے یہاں بھی روایت میں ابوال کا لفظ بھی ہے. پیشاب کا پینا بطور دوا کے تھا یا اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی, اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے, واللہ اعلم. ابھی بھی وہی آپ سن چکے ہیں تداوی بالنجاسات, نجس چیزوں سے دوائی کرنے کے سلسلے میں آخری علاج کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتوں میں ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے حرام کے اندر اور ناپاک چیزوں کے اندر دوائی نہیں رکھی ہے, تو یقیناً ان سے علاج نہیں ہوتا ہے. لیکن مجبوری کے درجے میں کبھی اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو تو تداوی بالمحرمات علماء کرام نے اس کی گنجائش دی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شرطیں تھوڑی سخت بھی ہیں, لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی. تو ان بنیادوں کے اوپر احناف کے یہاں بھی تداوی بالمحرمات کے سلسلے کے اندر ان شرطوں کے ساتھ اس کا علاج کروانا جائز ہے ان سے. فانطلقوا حتى كانوا بناحية الحرة, یہ لوگ گئے اور حرہ جو مدینہ منورہ کے باہر ایک علاقہ تھا, تنگ ریزے والا, چھوٹے چھوٹے پتھر وہاں ہوتے تھے اور سیاہ نظر آتا تھا, اس لیے اس کو حرہ کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ کیا, کفر بعد اسلامی, اسلام کے بعد کفر کیا. وقتل راعی رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چرواہوں کو جو ان کے لیے آئے تھے, جن کا نام یسار تھا, انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے متعلق وہی فرمایا. وَاسْتَاقُوا الزَّوْجَ, جانور بھی لے کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا. چنانچہ صحابہ کرام گئے, ان کو پکڑ لائے. فَثَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ, انہوں نے جو کیا تھا اسی طریقے سے ان کے ساتھ یہ واقعہ کیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین, جن چیزوں کے اندر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ, مثل سوری بھی ہوتا ہے, مثل معنوی بھی ہوتا ہے. تو کچھ چیزوں کے اندر تو مثل سوری کا تصور ہے, لیکن کچھ چیزوں کے اندر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نے دوسرے کی آنکھ پھوڑی, اب دوسرے کو کہا جائے کہ تم بھی اس طرح مارو, تو یا تو کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. زیادہ ہوا تو پھر مسئلہ آیا, کم ہوا تو مارنے والے کو اطمینان نہیں ہوگا. اس لیے ایسی شکلوں کے اندر مثل معنوی کا احناف نے بھی اعتبار کیا, اور روایتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی چیزوں کی گنجائش ہے. فَثَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعُوا ایدیہم, ہاتھ بھی کاٹے گئے, اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا تھا. وہ تُرِکُوا فِی ناحیۃ الحرۃ حتی ماتوا علی حالہم, اس سے پہلے روایت آ چکی ہے, وہیں پر یہ لوگ مر گئے. باب ما یذکر فی الطاعون, تعاون کے سلسلے کے اندر, تعاون فاعول کے وزن پر ہے. وبا کی شکل پھیل جانے والی ایک خاص بیماری ہے جس میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں, اور کبھی کبھی کچھ گلٹی نکل آتی ہے جسم کے اندر, جسم میں سرخ اور سیاہ دانے ہو کر جلنے لگتے ہیں, دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, قے ہوتی ہے, اور آدمی بہت جلد موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. یہ تعاون کی بیماری مختلف قسم کی ہوتی ہے, جسموں کے اندر زخم لگتے ہیں اور اس طرح کی گلٹیاں وغیرہ. کچھ روایتوں میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعاون جنات کے اندرون جسم کو دسنے کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت امام احمد کی روایت بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام احمد نے یہ روایت نقل کی حضرت ابو موسیٰ سے کہ میری امت تعان اور تعاون کی وجہ سے فنا ہوگی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تعان تو ہم جانتے ہیں, نیزہ وغیرہ کو کہتے ہیں, لیکن تعاون کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ تمہارے جو جنات بھائی ہے ان کے دسنے کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. اور ان تمام کے اندر, ان دونوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا ذکر فرمایا, اور بھی دوسری روایتوں میں اس طرح ذکر فرمایا. تو ہو سکتا ہے اس طریقے سے شیطانی قوتوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کچھ وہ اس طریقے سے کرے, لیکن جسم کے ظاہری حصے پر اس کا اثر جو ہوگا وہ کسی شکل میں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ذکر فرمائی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام بیماریوں کا تعلق جنات اور شیاطین سے ہے. ربی انی مسنی الشیطان بنصب, حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا میں بھی شیطان کا لفظ ذکر فرمایا گیا. تو اس طریقے کی یہ ایک وجہ بتلائی.
ڈاکٹروں کو باطنی چیز نظر نہیں آتی ہے، ان کو ظاہری بیماریاں اور ظاہری جراثیم نظر آتے ہیں، وائرس نظر آتے ہیں، وہ بھی لیبورٹری وغیرہ کے ذریعے اس لیے وہ وائرس کا ذکر کر دیتے ہیں تمام چیزوں میں۔ اور حدیث شریف اس سے لگے گی بھی چیز جو انسانی مشینری جس کا تجزیہ نہیں کر سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قسم کی چیزوں کو بھی ذکر فرمایا۔ تو طاعون پلیگ کہتے ہیں، اس وقت بھی جو چیز ہے چاہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے بنایا گیا ہو، وائرس وغیرہ جو بھی ہو، لیکن یہ کہ کثرت سے ایسا دیکھا ہم نے کہ لوگ مرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی بنیاد پر۔ اب چاہے تو ظاہر میں کوئی بیماری ہے یا یہ کہ انہوں نے کچھ اس قسم کی چیزیں چھوڑی ہے آرٹیفیشل اور اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سن چکے ہیں 2-4 دن پہلے چائنا کے متعلق بھی آتا ہے کہ اس نے ہندوستانی فوج کے اوپر اسی طریقے سے کچھ کیا، اگرچہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ رات دن اس طریقے کی چیزیں بھی وجود میں آئی ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں، یعنی شیطانی قوتیں بھی اپنی طرف سے، اس لیے کہ دجال کون ہے؟ یہی جنات اور شیاطینی قوتیں ہیں۔ عمومی طور پر علماء کرام نے یہی لکھا ہے، انسان ہوتے اتنی لمبی عمر نہ ہو اس کی، اس سلسلے میں لمبی چوڑی گفتگو ہوئی کہ دجال کون ہے، کیا ہے، اس کے ماں باپ کون ہے۔ تو عمومی طور پر اور اس کے جو اثرات بتلائے حدیث شریف میں، عمومی طور پر یہ وہی چیزیں ہیں جو ظاہری نہیں ہے بلکہ کچھ باطنی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خیر اس کو تو اختیار دیا جائے گا، لیکن عصر حاضر میں یہ سمجھا جائے کہ جو کچھ باطنی قوتیں ہیں دنیا بھر کے اندر، یہودی لوبی، اور وہ دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ کرواتے رہتے ہیں، تو اس طرح کا تصور بتلایا جاتا ہے ان کے متعلق۔ یہ خود ہی اپنے متعلق لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے متعلق بیل گیٹس کے متعلق سن چکے ہیں، اس نے کہا کہ ہم وائرس ایسے لائیں گے جو اندر سے ایمانیات کو نکال دیں گے۔ تو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کون ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کے تعلق کو ختم کرے؟ اس لیے اللہ جب چاہیں گے اپنے بندوں کا اپنے سے تعلق بھی قائم کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں بندے کے عمل کی نحوست کی وجہ سے یا اور کوئی وجہ ہو اور اللہ پاک بندے کو اپنے سے دور کر دے۔ تو یہ شیطانی قوتیں اپنا اثر کرنے کے لیے ہر امکانی کوشش کرتی ہے۔ مقابلہ انسان اور شیطان کا ہے، نعوذ باللہ مقابلہ شیطان اور اللہ پاک کی ذات عالی کا نہیں ہے، یہ یاد رکھا جائے۔ اس وقت کی بھی جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان تمام میں خیر تو طاعون ایک بیماری ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا آگے قصہ آ ہی رہا ہے، شام کی طرف جا رہے تھے اور بیت المقدس اور رملہ کے درمیان، رملہ جس کو بولتے ہیں، اس کو ان لوگوں نے رام اللہ کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں رام للہ وہاں بھی ہے، فلسطین میں بھی، حالانکہ وہ رم اللہ ہے۔ عربی کا کوئی لفظ گجراتی یا ہندی کے کسی لفظ سے مشابہ ہو جائے تو اس بنیاد کے اوپر زبان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس طریقے سے طاعون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، جو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور کتاب میں بھی ہم نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ تو روایت میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یحدث سعدا، حضرت ابراہیم ابن سعد ابن ابی وقاص یہ نقل کرتے ہیں یحدث سعدا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے والد حضرت سعد سے سنا، اور حضرت سعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت فرما رہے ہیں انہ قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم پتہ چلے تمہیں کہ کسی جگہ پر طاعون پھیلا ہوا ہے تو اس میں داخل مت ہو، اور واذا وقع بارض وانتم فيها، تم وہیں ہو اور اس جگہ کے اندر طاعون پھیل گیا ہے تو فلا تخرجوا منها، اس سے نکلو مت۔ میں نے پوچھا، روایت کے راوی حضرت حبیب ابن ابو ثابت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے انت سمیتہ یحدث سعدا، کیا آپ نے ولا ينکرہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو سناتے ہوں اور آپ نے حضرت
یعنی انکار نہ کیا ہو. انت سمیتہ یحدث سعد، آپ نے حضرت اسامہ ابن زید سے سنا کہ وہ آپ کے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہوں، اور ولا ینکرہ، تو فرمایا کہ جی ہاں. یہ روایت کے اندر کمال احتیاط بتلانے کے راوی اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ آپ نے خود یہ حدیث حضرت اسامہ کو حضرت سعد سے روایت کرتے ہوئے سنا، اور حضرت سعد نے اس کا انکار تو نہیں کیا. مراد یہ پختگی کے لیے کوئی صحابہ کرام کا آپس میں یا تابعین کا ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے. البتہ چونکہ یہاں راوی جو ہے، استاد جو ہے حضرت ابراہیم، چونکہ یہ روایت وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں اور ان کے استاد ان کے والد سے ہی نقل کر رہے ہیں، اور نقل کرنے والے استاد بھی صحابہ کرام حب رسول اللہ اسامہ ابن زید، تو یہ انہوں نے حضرت سعد سے نقل کی اور حضرت سعد نے اس کا انکار نہیں کیا. تو ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ حدیث خود ان سے سنی ہے. ابراہیم حضرت سعد کے صاحبزادے تھے، اس نسبت سے یہاں پر ان کو پوچھا گیا، ورنہ عام متن تو آپ جانتے ہی ہیں کہ راوی اپنے شاگردوں کو ذکر کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی راوی کی روایت کو لاتے ہیں جو ان کی اپنی شرطوں کے مطابق ہوتے ہیں. خیر آگے اس کے بعد روایت خود تفصیلی آ ہی رہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی یہی فرمایا، اور حضرت عمر نے ان کے کہنے پر ہی عمل کرتے ہوئے جس جگہ پر یہ تعاون پھیلا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آگے نہیں گئے. فرارا من قدر اللہ الی قدر اللہ، جواب آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ کیا اس طرح، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر خود بلانا چاہتے تھے، تعاون سے باہر نکل جائے، ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ اس میں نہ جاؤں آگے، لیکن کہا کہ نہیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. خیر بعد میں اس کے بعد ان کا انتقال بھی اسی میں ہوا. حضرت عبداللہ ابن حارث ابن نوفل نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف نکلے، جبکہ مقام سرغ میں آپ پہنچے مدینہ منورہ سے آگے تو لقیہ امراء الاجناد، آپ کو لشکر کے سردار حضرات صحابہ کرام جو بڑے حضرات تھے وہ سب ملے. فلسطین، اردون، حمص، قنسرین اور دمشق، یہ بڑے بڑے علاقے تھے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر شام کو فتح کرنے کے لیے ان الگ الگ علاقوں میں صحابہ کرام کی جماعتوں کو بھیجا تھا. چنانچہ آگے ذکر بھی کیا جا رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو سب کو بلایا. فاخبروا ان الوباء قد وقع بالشام، اور یہ فرمایا کہ وبا شام میں پھیلی ہوئی ہے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سرغ میں پہنچے تو آپ کی ملاقات کے لیے لشکر کے یہ امیر، الگ الگ لشکروں کے امیر تشریف لائے. ان میں حضرت ابو عبیدہ چونکہ سردار تھے اس لیے ان کی طرف نسبت زیادہ کی. فاخبروه، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وبا ملک شام میں پھیلی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچے، یہ حضرت آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مہاجرین اولین کو میرے پاس بھیجو ان سے مشورہ کرنے کے لیے. انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں. ان حضرات میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ جس کام کے لیے نکلے ہیں اس سے واپس ہونا مناسب نہیں ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام ہے اس لیے وبا کی طرف پیش قدمی کرنا مناسب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا اختلاف دیکھا تو کہا کہ آپ جائیے. فرمایا کہ انصار کو بلائیے. انصار کو بلایا. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے انصار کو بلایا، ان سے مشورہ کیا. چنانچہ روایت میں آ ہی رہا ہے فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، آپس میں اختلاف ہوا. فقال بعضهم قد خرجت لامر، ایک معاملے کے لیے آپ نکلے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں وہاں پر. ولا نرى ان نرجع عنه، اس سے واپس لوٹنا مناسب نہیں ہے. وقال بعضهم معك بقيه الناس، اور کچھ حضرات نے کہا کہ لوگوں کا جو عمدہ اور خلاصہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور مراد اس سے اصحاب رسول اللہ. اور کچھ روایتوں میں واو بھی ہے کہ آپ کے ساتھ خصوصی صحابہ ہے اور دوسرے عمومی صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہے. تو بقیت الناس صحابہ کرام کے متعلق. کچھ حضرات نے کہا کہ گویا ناس کا اطلاق انہی پر ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور قرآن نے ذکر بھی فرمایا منافقین کو آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسے ایمان لائے اس طرح تم بھی ایمان لاؤ. اور بعد میں جو اصحاب رسول اللہ یا عطف تفسیری کہا جائے، اور یہ بھی مراد ہے کہ بقیت الناس سے وہ صحابہ کرام جو عمومی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ملاقات کی. اور صحابہ سے مراد الذین لازموہ وقاتلوا معہ،
یعنی وہ حضرات جنہوں نے لمبی مدت آپ کے ساتھ رہے ان کو تو اصحاب سے تعبیر کیا، اور بقیت الناس ان حضرات کو جو صحابی تو تھے لیکن جن کا حضور کے پاس آنا اکا دکا موقع پر ہوا ہو. خیر، ولا نران نقدمہم علی ھذا الوباء، ہم یہ نہیں مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کو وبا کے سامنے پیش کریں، اس لیے مناسب ہے کہ وہاں نہ جایا جائے. فقال ارتفعوا عنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ حضرات بھی تشریف لے جائیے. ثم قال ادعوا لي الانصار، فرمایا کہ انصار کو بلاؤ. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، انہوں نے بھی وہی کہا. واختلفوا في اختلافهم، اور آپس میں اختلاف وہاں بھی ہو گیا ان کے درمیان. فقال ارتفعوا عني، حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں. ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيقة قريش من مهاجرة الفتح، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے ان حضرات کو بلائیے، من مشیختی قریش، قریش کے بڑے سردار بڑے بزرگ حضرات، من مہاجرت الفتح، جو فتح مکہ یعنی جنہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے وقت بھی اگر وہ ہے تو وہ بھی شریک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو بلایا، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. چنانچہ آگے روایت آ رہی ہے. فقالوا نرى ان نرجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء ولم يختلف منهم عليه رجلان، ان حضرات میں سے کسی نے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا. اس سے پہلے جو جماعتیں آئی صحابہ کرام کی، مہاجرین انصار کی، ان میں یہ ہوا کہ ان حضرات نے یہ کیا. یعنی فتح مکہ سے پہلے تک کے جو حضرات ہیں یا فتح مکہ کے دن بھی جو شریک ہوئے، کچھ محدثین نے یہ بھی فرما دیا کہ جو فتح مکہ میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، وہ حضرات بھی مراد ہے. خیر، تو ان حضرات نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ان کی بات کو مان لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحابہ مراد جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر لی تھی. کچھ حضرات نے یہ بھی کہا اگرچہ اب فتح مکہ کے بعد لا ہجرت بعد الفتح آپ سن ہی چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنادى عمر فی الناس انی مسبح علی ظہر فاصبحوا علیہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو یہ فرمایا کہ اب میں آئندہ کل یہاں سے کچھ کرنے والا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کے وقت لوگ حضرت عمر کے پاس پھر حاضر بھی ہوئے. فاصبحوا علیہ. وقال ابو عبیدہ، اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ نکلا، اور فرارا من قدر اللہ، کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ انی مسبح ای مسافر راکب علی ظہر الراحلۃ راجعا الی وطنی، یہ پوری عبارت کو حضرت عمر کا مختصر کر دیا کہ آئندہ کل سواری پر ہم سوار ہو کر نکلیں گے مدینہ منورہ کی طرف واپس. چنانچہ اس موقع کے اوپر لوگوں نے آپ کے ساتھ صبح کی. صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. فرارا من قدر اللہ کا جملہ حضرت ابو عبیدہ سے نکلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ابو عبیدہ، یہ جملہ آپ جیسے بڑے صحابی سے مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، کاش آپ کے علاوہ کوئی اور بولتا یہ تو ٹھیک تھا، یا آپ کے علاوہ کوئی بولتا تو میں اس کی تعریف کرتا. یہ جملہ اس وقت مناسب نہیں ہے، لیکن آپ جیسے آدمی نے کہا اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ سے بھی مجھے اس کی توقع نہیں تھی، گویا یہ مراد ہے. نعم نفذ من قدر اللہ الی قدر اللہ. اور جواب میں حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے سلسلے میں جو چیزیں فرمائی اس پر احتیاط نہیں ہو رہا ہے. اگر اس کو تعاون کہا جائے اس وقت جو بیماری ہے اس کو، اور مسلسل سال پورا ہو گیا اس کو چائنا سے نکلتے ہوئے، اور ابھی بھی اس کے کوئی امکانات بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں. اب اللہ عالم، ہمارے علماء اور بزرگوں نے تو یہی فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی تعویل کر کے کسی طریقے سے اس کو انسانوں کی طرف منسوب نہ کیا جائے. انسانی طاقت کیا ہے؟ اللہ ہی کی طاقت ہے. ہم دیکھتے ہیں اچھے تندرست آدمی کو اچانک تکلیف ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سانس کی تکلیف میں 2-3 دن رہتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں. ایسے بھی واقعات پیش آئے. تو تقدیر پر ایمان یقیناً ضروری ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قسم کی جو چیزیں رکھی ہے، پکے ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب، لیکن ان حضرات نے پھر بھی امت کو سمجھانے کے لیے، اپنے رعیت کو سمجھانے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ عمل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا ایمان پختہ ہوگا؟
لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا قد بایعنا کا فرمایا، دونوں چیزیں ہیں اسلام میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلی بھی اللہ کی تقدیر ہے، جس علاقے میں ہوا وہاں سے نہ نکلنا، اور جہاں نہیں پہنچے ہیں ابھی اس سے پہلے وہاں سے واپس آنا۔ اور پھر آگے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثال دے کر پوچھا اور یہ فرمایا کہ کیا ہوتا ہے، تقدیر الہی کی طرف ہی ہم بھاگ رہے ہیں۔ بتلائیے کہ اگر آپ کے پاس اونٹ ہے اور آپ کسی وادی میں پہاڑوں کے درمیان میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جس میں دو جانب ہے، جس میں سے ایک طرف تو سرسبز و شادابی ہے اور دوسری طرف کی گھاس خشک ہے، تو آپ اپنے جانور کو کس کی طرف لے جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ سرسبز حصے میں اونٹ کو چرائیں گے تو بھی تقدیر الہی سے، اور خشک میں چرائیں گے وہ بھی تقدیر الہی سے، لیکن آپ کریں گے کیا؟ آپ سرسبزی اور شادابی کی طرف لے جائیں گے، وہاں راحت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوکان لک ابل حبتت وادی لہو عدوتان، تم ایسی وادی کے اندر ہے جس کے دو کنارے ہیں، احداہما خصیبۃ والاخری جدبۃ، اور جدیبۃ دونوں روایتیں ہیں، ایک تو سرسبز و شادابی والا ہے اور دوسرا خشک والا ہے۔ الیس ان رأیت الخصیبۃ رأیتھا بقدر اللہ، اگر آپ سرسبز و شادابی والے علاقے میں چراتے ہیں تب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے چرا رہے ہیں، اور اگر آپ خشکی والے حصے کی طرف لے جا رہے ہیں تب بھی اللہ کی تقدیر ہی سے ہو رہا ہے، دونوں اللہ کی تقدیر سے ہے، لہذا ہمارا جانا اور تمہارا رہنا دونوں اپنی جگہ پر ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ادھر ادھر تشریف فرما ہوں گے استنجا وغیرہ کے لیے یا کہیں اور کام کے لیے، وہ لشکر میں اس وقت نہیں تھے، اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کا علم نہیں تھا۔ اب جب حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور انہوں نے کہا کہ ان عندی فی ھذا علما، میرے پاس اس سلسلے کا علم ہے۔ یہ عزیز طلبہ، اللہ کے رسول کی باتوں کو علم کہا جاتا ہے، دنیا کی دوسری چیزوں کو ظاہر میں علم سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس کو لوگوں نے اتنا عام کر دیا اور دنیاوی تمام تعلیمات کو علم کے لیے منسوخ کر دیا، تو یہ علم و فن ان کو کہا جائے گا۔ حقیقی علم جس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے آپ کو میں کہہ چکا ہوں، ہمارے یہاں کے ایک صاحب پروفیسر ہے اور دنیاوی تعلیم کے بہت زیادہ دل دادا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا کہ لوکان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو بالصین، کہ علم حاصل کرو اگر سے چائنا میں ہو، اور اس وقت چائنا میں کہاں دین تھا، وہ تو دنیاوی چیزیں تھی۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ 1400 سال پہلے چائنا کے متعلق جس وقت حضور نے فرمایا وہ چائنا آج کا چائنا تھا، ٹیکنالوجی اس کے اندر وہ تھی جو اس وقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے نبی فرما رہے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، اور آپ اس سے ثابت کیجئے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی گیا ہو چائنا حصول علم کے لیے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں ہے، لیکن اس طرح ایک تو خود ولو کان بالصین والی جو روایت ہے اس پر خود محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اگر یہ ہے بھی عبارت روایت صحیح مان بھی لی جائے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم وہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کو لے کر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور رضیت باللہ ربا والے جملے بار بار ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بولتے رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تھم گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری دین فرمایا۔ اس علم کو، علم سے مراد یہی علم ہے، ان عندی فی ھذا علما، قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کو علم سے تعبیر کیا جائے۔ یقول، خیر قرآن کریم نے ان کے دنیاوی علم کو بھی علم کہا ہے، اس لیے نفس علم کی نفی ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن علم الہی جس کو کہا جاتا ہے یہ قرآن اور حدیث والا علم ہے، یا وہ علم جو آپ کو اللہ تک پہنچائے۔ سائنس کا علم بھی ہے، اگر وہ اللہ کی معرفت اور اللہ سے محبت تک پہنچائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اس سے پہلے کتاب اللہ نے جو آیات ذکر کی ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، یہ جو آیت کریمہ میں ذکر فرمایا اور فوراً اس کے بعد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک تعالیٰ جن کو اپنی معرفت نصیب فرمائے وہ علم والے کہلاتے ہیں، خشیت جن کے اندر ہو۔ خیر، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کو علم سے تعبیر کیا، اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ، جب کسی جگہ پر تم سنو کہ وہاں پر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اور اسی طرح جب ہو گئی کسی جگہ پر تو اب تم وہاں سے نکلو مت۔ کس لیے مت نکلو؟
یہ سمجھ کر کہ اگر میں یہاں رہا تو مجھے بیماری ہو جائے گی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی ضرورت کی بنیاد کے اوپر نکلے ہیں تو گنجائش اس کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، ان حضرات کو نہیں کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق فرمایا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں تنزیح کے لیے ہے، جو توکل اور تقدیر پر مضبوط ایمان رکھتا ہو تو ان ایسے لوگوں کے لیے اس علاقے میں جانا جائز بھی ہے، لیکن ایمان پختہ ہو تو، یعنی بیماری ہے اور پھر وہاں جانا بہتر یہ ہے کہ نہ جایا جائے، اس لیے کہ ہمارے ایمان میں عوام الناس اور ہم اہل علم کا ایمان بھی عوام ہی کی طرح ہے، صحابہ کرام والی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے، یا اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں بالکل عامی اور دیہاتی لگتے ہیں لیکن اللہ پر ان کا اعتماد اتنا پختہ اور اتنا قوی ہوتا ہے کہ مولانا تو بسم اللہ بول کے دریا پار نہیں کر سکتے اور وہ عامی آدمی بسم اللہ بول کے دریا پار کر دیتا ہے۔ تو ایمان کی پختگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، اس شہر سے اس شہر اور اس شہر سے اس شہر بیماری کا عموم ہے پوری دنیا بھر کے اندر، کہیں کسی جگہ پر نظر آتی ہے، کہیں کسی جگہ پر، کہیں کچھ وجوہات سے نظر آتی ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے۔ اذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منها قال فحمد اللہ عمر ثم انصرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی یعنی حضرت عمر نے جو حمید اللہ فرمایا، آپ نے ارادہ ہی کیا تھا نکلنے کا، لیکن اس وقت تک روایت معلوم نہیں تھی، آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ فرمایا تھا اور ساتھیوں سے مشورے سے کی بنیاد کے اوپر، اور صحابہ کرام کی خاص کر کے مشائخ قریش کی جماعت نے آپ کو یہی کہا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب حضور کی طرف اس کی نسبت کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا بیان فرمائی۔ آپ مسئلہ تلاش کریں نہ ملے اور پھر آپ ایک رائے قائم کریں اس مسئلے میں کتاب و سنت اور اجماع اور قیاس کی روشنی میں، اور پھر اتفاق سے کسی فقیہ کی عبارت میں وہ چیز مل جائے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم زکوٰۃ کے سلسلے کے جو مسئلے آتے ہیں، اور خاص کر کے دین الزکوٰۃ، لوگوں نے سرکار سے بڑی بڑی لونیں لی ہے بینکوں سے، اور اب اس کے بعد اتنی لمبی چوڑی لون لی ہے اور وہ لون ایک سال میں ادا نہیں کرنی ہے بلکہ ہفتے ہیں، اس کے کتنے سالوں کا منصوبہ ہوتا ہے، 5 سال 10 سال کا لمبا چوڑا، اور اس میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو ان سالوں میں ان کو پورا مجموعی طور پر گن لیا جائے اور سب کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے، یا اس کو مکروہ سمجھ کر اس پر کوئی بھی زکوٰۃ لازم نہ ہو، یہ دونوں باتیں علماء کے درمیان ہے، لیکن انفع للفقراء کا اعتبار فقہا زیادہ کرتے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر حضرت مولانا نے اس طرح کی چیزیں ذکر کی، اموال زکوٰۃ اور اموال یعنی وہ چیز جس پر زکوٰۃ آتی ہے، آپ جانتے ہیں جن چیزوں میں زکوٰۃ آتی ہے وہ، اور وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے، یعنی جو اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، جن پر زکوٰۃ ہمارے اوپر نہیں آتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہیرے جواہرات کا مسئلہ آیا کہ حناف کے یہاں چونکہ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو کچھ علماء کرام نے مسئلہ آیا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کر لیا کہ زکوٰۃ والے اموال کو تبدیل کر دیا ہیرے جواہرات میں تاکہ ان پر زکوٰۃ ہی نہ آئے، تو فقراء کے لیے پریشانی ہوئی۔ تو علماء کرام نے کچھ نے تو کہا کہ جب ہے نہیں ہمارے ہاں تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی اگر وہ خریدے گا تو بھی، لیکن فرارا منہ ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھاگنے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے انما الاعمال بالنیات، اللہ تبارک تعالیٰ ساری نیتوں کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر کا حمد و ثنا بیان کرنا یہ اس بات پر ہے کہ تو وہاں یہی ہوا، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے یہ ذکر فرمایا اور اس کے بعد ان کو مالکیہ کی عبارت مل گئی، علامہ ماوردی کی یا اور کسی کی، اور حضرت نے اور مزید یعنی محنت تو کر لی تھی، اب اس کے بعد عبارت ملتی ہے تو اس پر قدر بھی ہوتی ہے۔ مسلسل محنت کرنے کے بعد کتابوں کی ورگردانی ہو، کتنی ادھر سے ادھر کریں اور چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اتفاق سے سمجھ میں آ جائے اور کسی مفتی کی یا کسی بڑے فقیہ کی تائید بھی مل جائے، یہ فقاہت نفس کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت عمر عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شام کی طرف نکلے، فلما کان بسرغ، وہی روایت ہے، وبا ان الوفا قد شام فاخبر عبد الرحمن بن عوف، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی روایت، اس کے بعد والی روایت میں فرمایا گیا لا يدخل المدینہ المسیح ولا الطاعون، مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں مسیح دجال بھی داخل نہیں ہوگا اور ممسوح الرحمہ ہے وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے لیکن وہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے نفس نام کے اشتراک کی بنیاد پر یہ دونوں چیزیں الگ ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے چھوٹے رسائل اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
ان حضرات نے مسیح موعود کی پہچان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی طور پر ذکر کی ہے. اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے تک یہ مدعیان نبوت کا خال خال کبھی کبھار کھڑے ہوتے تھے. ہمارے بر صغیر میں پہلی مرتبہ اس طرح کی چیزیں آئی تو حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کا زمانہ ہی تھا. ہمارے حضرت مولانا شیخ محمد بن طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وجی الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو بھی ہوئی اور آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی راہ میں آپ کو شہید بھی فرمایا. اجین کے قریب آپ کو شہید کیا گیا ان کی طرف سے، تو مہدی لوگوں کی طرف سے. تو یہ جو اس طریقے کے دعوے کیے جاتے ہیں، خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے. تو لا يدخل المدینہ المسیح ولا الطاعون، مدینہ منورہ کے ساتھ تعاون کا بھی تعلق نہیں ہوگا اور مدینہ منورہ کے ساتھ دجال کا بھی نہیں. روایت آپ سن ہی چکے ہیں. انہوں نے جو کوششیں اس وقت شروع کر دی ہے اور یہی اطراف کے علاقے کو گھیرنا شروع کر دیا ہے، گریٹر اسرائیل جو بنانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر. لیکن یہ مسیح دجال فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے. مدینہ منورہ کے متعلق بھی روایتیں ہیں اور مکہ مکرمہ کے متعلق بھی علماء نے کچھ روایتیں ذکر فرمائی ہے. اور اس سے یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو بچا لیا ہے، مدینہ منورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی چیزوں سے بچا لیا ہے، اس لیے یہی ہوگا. تعاون کے سلسلے میں کچھ حضرات نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں فلاں سن میں تعاون ہوا تھا، تو یا تو تعاون ہی نہیں تھا، کوئی بیماری تھی، یا تعاون تھی لیکن وبا کی شکل، عمومی شکل اختیار نہیں کی تھی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں کے متعلق جب روایتیں ہیں تو یہی سمجھا جائے کہ یہ دجالی طاقتیں وہاں داخل نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ. تو تعاون بھی اس سے بھی بچایا. اب کوئی یہ کہے کہ ابھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں یہ کیا تھا، تو یہ چیزیں وہ ہے کہ جن کے متعلق عمومی وبا نہیں تھی. مکہ مکرمہ ہمارے یہاں بھی ابھی عمومی وبا نہیں ہے، شہروں میں کہیں ہو گئی، احمد آباد بڑودہ بڑے شہروں میں وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ عام احوال کے اعتبار سے، عام دیہاتوں وغیرہ کے اعتبار سے کم ہے، تو عمومی وبا نہیں ہے. کچھ علاقوں کے لیے ہے تو ان علاقوں کے متعلق یہ روایتیں شامل ہوگی. خیر بتلانا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں تعاون آیا ہے، یعنی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس کی تعاون کی عمومی شکل کے متعلق آپ نے منع فرمایا، اور اگر تھوڑا کچھ اس طریقے سے ہو گیا تو اس کو عموم نہیں کہا جاتا ہے. آگے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ حدثتنی حفصۃ بنت سیرین، حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ابن سیرین کی بہن حضرت حفصہ ابن سیرین انہوں نے مجھے روایت نقل کی. قالت قال علی انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ یحییٰ بما مات، ان کے بھائی یحییٰ تھے، یحییٰ ابن سیرین، تو ان کے متعلق پوچھا کہ کس میں انتقال ہوا. قلت من الطاعون، انہوں نے جواب دیا کہ تعاون سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادۃ لکل مسلم، یہ اس قسم کی بیماریوں میں جو آدمی شہید ہوتا ہے شہادت معنوی اس کو نصیب ہوتی ہے، لیکن غسل وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر کیا جائے جس طریقے سے ممکنات میں سے ہو. کچھ ہاسپٹل والوں نے اس طریقے سے ان روایتوں کو بنیاد بنا کر وہاں غسل دینے کے اہتمام ہی کو رد کر دیا. اب معلوم نہیں کسی نے ان کو کہہ دیا تو یہ شہادت ظاہری نہیں ہے، یہ شہادت معنوی ہے، اس لیے اس میں غسل تو دیا جائے گا. البتہ اگر حکومت کی طرف سے جیسے شروع میں تھا بہت سختیاں تھیں، اس وقت مسئلہ آیا تھا، ناز بھی نہیں دیتے تھے میت کو، سیدھے یہ لوگ جلا دیتے تھے یا پھر قبرستان میں پہنچا دیتے تھے، تو اس قسم کی چیزیں ہیں. اگر مجبوری کے درجے میں ہے تو پھر گنجائش سے نکلتی ہے، لیکن عام احوال میں ان کو غسل دیا جائے، تکفین ان کی جائے، کفن ان کا سنت طریقے کے مطابق کیا جائے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے المبتون شہید والمطعون شہید. مبتون بھی پیٹ کی بیماری والا، مختلف قسم کی پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے، تو اگر کسی کو، اور پیٹ کے اندر مراد اس سے جسم کے اس حصے کے اندر جو جو چیزیں ہیں، لیور بھی ہے، اسی طریقے سے پھیپھڑے بھی ہے، اور اسی طریقے سے پتاسئی بھی ہے، اور ادھر یہ تلی بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہے کتنیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے ہیں. یہ بھی اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں، کسی کو چھوٹے کو حقیر نہ سمجھا جائے. چھوٹی سی کڈنی ہے، چھوٹا سا لیور ہے، لیکن وہ کیا کیا کام کرتے ہیں. پتاسئی چھوٹا سا ہے، اسی طریقے سے تلی بھی، لیکن جسم کے اندر کیا کیا کام کرتی ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو المبتون شہید، پیٹ کی بیماری سے مراد یہ ساری چیزیں جو ادھر ادھر لگی ہوئی ہے پیٹ کے ساتھ، یہ سب، والمطعون شہید.
باب آجر الصابر فی الطاعون. اس کے بعد والی روایت یحییٰ ابن یعمر فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا اخبرتہ انہا سألت رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی انہ کان عذابا یبسہ اللہ علی من یشاء، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں جس پر چاہتے ہیں. فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا اور اجر کا باعث اس کو قرار دیا. فلیس من عبد یقع الطاعون فینقص فی بلدہ صابرا یعلم انہ لیس، دوسری روایتوں میں محتسبا کا لفظ بھی ہے. بس کوئی بندہ نہیں ہے یقع الطاعون کہ طاعون پھیل جائے، فینقص فی بلدہ اور وہ اپنے شہر میں صبر کے ساتھ ٹھہرا رہے. یعلم انہ لا یصیب الا ما کتب اللہ لہ، اور وہ جانتا ہے، یقین کرتا ہے، یعلم کا لفظ ہے، وہ یقین کرتا ہے کہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اللہ پاک نے جو اس کے لیے لکھا ہے وہی اس کو ہوگا تقدیر میں، اس کے علاوہ اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. الا کان لہ مثل اجر الشہید، مگر اس کو شہید کے برابر اجر ملے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس پر آپ سن چکے ہیں جلسے کے موقع پر، انعامی جلسے کے موقع پر یہ چیز گزشتہ رمضان سے پہلے ہم نے ذکر کی تھی کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا إِلَّا، اور پھر اس کے بعد إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ، اگر اس کو انتقال ہو گیا تب تو ہے ہی شہید، لیکن اگر انتقال نہیں ہوا اور اس اعتقاد کے ساتھ جیا کہ مجھے یہاں سے نہیں نکلنا ہے، یہاں طاعون پھیل گیا ہے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو لن یصیبہ الا ما کتب اللہ، اس کو یقین ہے پختہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا، تو کان لہ مثل اجر الشہید. اب اگر انتقال ہوا، جیسے ہمارے ایک دوست تھے انگلینڈ میں، بڑی عمر کے 70 سال سے اوپر، یہاں کثرت سے آتے تھے دارالعلوم میں، حسن بھائی کر کے، یہ بار بار کہتے تھے، انتقال سے 15-20 دن پہلے بھی فون آیا تو مجھے کہا کہ مولانا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایسے ہی اس کو شور کیا ہے، یعنی وہ ہاتھ سے ہی سلام کرتے تھے اور کچھ لوگ کوہنیوں سے سلام کرتے تھے، تو وہ مجھے کہہ رہے فون پر کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کوہنی ملاتے ہیں اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اور میں تو ان کے سامنے ہاتھ ہی ملاتا ہوں، قریب میں ہی بیٹھتا ہوں. اتفاق ہوا، ڈائریا کی بیماری ہوئی اور پھر اس کے بعد سانس کی تکلیف شروع ہوئی اور چند دن میں انتقال کر گئے دنیا سے. تو اللہ پر یقین تھا ان کو کامل. مجھے یہ بھی کہا کہ میں آ رہا ہوں انڈیا، میں نے کہا کہ ایسے حالات میں آپ آ رہے ہیں، تو کہا کہ مجھے تو یقین ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے. تو اللہ کے بندے، لیکن پھر شہادت ہی اللہ پاک کی طرف سے لکھی ہوئی تھی، تو اتفاق سے سانس کی تکلیف شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جو مکمل یقین کرتا ہے لیکن ان کی موت اللہ پاک کی طرف سے شہادت ہی کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، تو اس سے انتقال ہونے پر پھر چیمی گوئیاں نہ کی جائے کہ ہم نے ان کو بہت کہا لیکن نہیں مان رہے تھے. ان کا ایمان تھا، اللہ نے ان کو اس درجے کا رکھا تھا، تو یہ بھی ان کی طرف اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر ایک سکون اور طمانینت تھی، ورنہ دنیا سہمی ہوئی ہے، کب کس وقت کیا ہو جائے. ذرا سے ہلکی سی کسی نے کھانسی کھائی تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، کسی کو چھینک آئی، کسی کو ناک کی تھوڑی تکلیف ہوئی، اور اس بنیاد کے اوپر تو فوراً لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. باب الرقیٰ بالقرآن والمعوذات، قرآن کریم کے ذریعے پڑھنا، اور رقیتن کی جمع ہے رقیٰ، تعویذ وغیرہ، اور والمعوذات، اور معوذات کو بھی پڑھنا، ان کے ذریعے دم کرنا یہ بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سن ہی چکے ہیں، بار بار آ چکی ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا معوذتین اور سورہ اخلاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور پورے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچ سکے ہاتھ پھیرتے تھے. فلما ثقول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دنوں کے اندر بیماری میں شدت ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں انفث علیہ بہن، میں پڑھتی تھی ان صورتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھونک مارتی تھی. لیکن وامسح بید نفسہ لبرکتها، میں حضور ہی کا جسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر آپ کا ہی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھیرتی تھی برکت کے پیش نظر. فسألت الزہری کیف ینفث، حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ان کو ذکر فرماتے ہیں، حضرت ہشام معمر سے نقل کرتے ہیں کہ معمر نے حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیف ینفث، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکتے تھے.
تو قال کان ينفس على يديه ثم يمسح بهما وجهه، انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ پر دم کر کے ان کے منہ پر پھیر لیا کرتے تھے آپ اپنے اوپر، اور یہی پھر بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو دم ہے، دار سونک ہے، ان سب چیزوں کے جواز کے سلسلے میں دو شرطیں ہیں، شرکیہ یا موہوم کلمات نہ ہو، مجہول المعنی نہ ہو۔ آپ پوچھو گے اس کا کیا معنی، تو کچھ کلمات عورتوں میں ہوتے ہیں، دوسیوں میں، دادی ماں کا تسکا اور نانی ماں کا جو ہے علاج وغیرہ، اس میں ایک تو دوائیوں کی چیزیں ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بولنے کی ہوتی ہے، ان کا کیا معنی تو کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، تو شرکیہ کلمات ہے تو بالکل جائز نہیں۔ اسی طریقے سے موہوم کلمات ہے جس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا معنی ادا کر رہے ہیں، ایسے الفاظ ہے کہ جن کا معنی معلوم نہیں ہے، مطلب معلوم نہیں ہے، تو وہ بھی نہ پڑھے جائے۔ تیسرا ہے کہ ان کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، یہی پریشانی آتی ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے دوائی دی اور آپ کی دوائی سے اچھا ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس لیے اس قسم کی چیزوں سے بھی احتیاط برتا جائے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک خود اپنے جسم کے اوپر اس کو ملنے کا تھا۔ تفسیر معوذتین، حضرت مولانا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت مولانا طاہر صاحب تھے، ان کا پورا رسالہ یہ ہے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کو انہوں نے ذکر کیا، اور بھی دوسری چیزوں کو ذکر کیا، بڑا ذخیر ماشاء اللہ 200-250 صفحے کا چھوٹا سا رسالہ تھا، اب تو بڑی سائز کے اندر چھپ چکا تھا اس وقت، اب تو چھوٹی سائز میں آ چکا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے تفسیر معوذتین اس سلسلے کے اندر بہت تفصیل فرمائی، اور تعوذ کے جتنے کلمات حدیث شریف میں آئے ہیں ان تمام کو آپ نے ذکر فرمایا، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ وغیرہ جو بھی کلمات آئے۔ تو قرآن کریم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا ذکر فرمایا ہے، آیات شفا کو بھی لوگ پڑھتے ہیں، خاص کر کے ہمارے محدثین کے یہاں آیات شفا ہی کا زیادہ تعلق تھا۔ حضرت شیخ محمد بن طاہر پتنی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے متقدمین حضرات کے یہاں کثرت سے ہمیں آیات شفا ملتی ہے۔ قرآن کریم میں جو 6 آیتیں یا 7 آیتیں ہیں شفا کی، ان کو پڑھا جاتا ہے اور پھر کسی کے اوپر دم کر دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کے حوالے سے ذکر بھی کیا گیا کہ مکے کے اندر اس کو پھونک لگائی جائے اور پھر اس کے بعد اس پانی کو استعمال کیا جائے، تو تعاون وغیرہ سے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ باب الرقیٰ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ سے رقیہ۔ یذکر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت ذکر کی، لیکن یہ یذکر کا لفظ ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ایک تو یذکر اس لیے کہ یہ واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی طرف نسبت مانوی لحاظ سے ہوئی کہ آپ نے تقریر فرمائی۔ حضرت ابو سعید نے آ کر بتلایا کہ اس طریقے سے کیا اور ہم نے یہ جانوروں کا لیبل لیا بکریوں کا ان کے پاس سے، تو آیا اس کا استعمال جائز ہے؟ اس کے جواب میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے کچھ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ یہ بھی حدیث ہی کا جز ہے، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر النبی آپ سن چکے ہیں، فعل النبی، لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ابن عباس کی جو روایت یہاں ذکر کی یوز کرو، یہ روایت حضرت ابن عباس کی اس سلسلے میں منقول ہو، لیکن امام بخاری کی شرط کے مطابق نہ ہو، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا، یعنی یوز کرو کے لفظ سے ذکر کیا، صراحتاً ذکر نہیں کیا۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی محنت کر چکے ہیں اور انہوں نے تلاش کیا تو پتہ نہیں چلا کہ کوئی اور روایت حضرت ابن عباس سے ہو، اس لیے روایت ابن عباس ہی کی ہے، لیکن یوز کرو مجہول سے ذکر کر رہے ہیں، تو امام بخاری کی عمومی طور پر یہ عادت ہے کہ جو چیز حدثنا کی مجلس والی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور حدثنا کے علاوہ مذاکرے کی مجلس ہوتی ہے اس کو اسی طریقے سے تعبیر کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بطور مذاکرے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ روایت آئی ہو، حالانکہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپس میں جب گفتگو ہوئی تو اس طریقے سے مذاکرے کے طور پر یہ ذکر کی گئی، تو امام بخاری اس کو قرأ، کتب اور اس طرح کے دوسرے الفاظ آپ سن چکے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی راوی حدیث ہے اور مسئلہ بھی انہی کا ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے تعبیر کیا، ان ناس من اصحاب النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ، اتوا علی حی من احیاء العرب،
عرب کے کسی ایک قبیلے میں یہ حضرات تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی. اس سے پہلے روایت آ چکی ہے. فلم یقروہم، ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. تو اتفاق سے پھر اس کے بعد یہ ہوا فبینما ہم کذالک اذ لدغ سید اولئک، اس گاؤں والے جو جہاں صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کسی آدمی کو سانپ یا بچھو نے کسی نے کاٹ دیا، لدغ دسا کسی نے. تو یہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے انکم لم تک نام حل ماکم دواء او راقن، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دوا یا رقیہ پڑھنے والا کوئی ہے، دم کرنے والا؟ صحابہ نے فرمایا کہ جی ہاں، لیکن تم نے ہماری مہمانی نہیں کی، اس لیے ہم ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، تم جب تک ہمارے لیے کوئی ایک رقم یا کوئی ایک چیز متعین نہیں کرو گے وہاں تک ہم تمہارے لیے یہ نہیں کریں گے. گویا پہلے سے شرط لگائی کہ کچھ چیزیں ہمیں دینی ہوگی. اگر مہمان نوازی کر لیتے جیسے کہ اصولاً ضروری تھا تمہارے لیے، لیکن تم نے نہیں کی تو اب ہم تمہارے پاس سے اس کو وصول کریں گے. فجعلوا له قطيعا من الشاة، ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بکریوں کا اتنا ریور ہم آپ کو دیں گے یا ریور میں سے اتنی بکریاں دیں گے. اب یہ فجعل یقرأ بأم القرآن، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سورہ فاتحہ پڑھنے لگے اور تھوک منہ میں جمع کیا اور پھر تھوکتے تھے. یہ سردار جیسے زہریلی چیز سے دسا گیا تھا، اچھا ہو گیا. قبیلے والوں نے پھر ان کی شرط کے مطابق، وعدے کے مطابق بکریاں دی، لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بکریاں اس وقت نہیں لیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے سارا قصہ سن کر آپ مسکرائے اور پڑھنے والے سے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ پھونک کے کام آتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یعنی صحابی کو بھی معلوم نہیں تھا، انہوں نے تو ایسے ہی پڑھ لیا تھا. تو پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرات استعمال کر سکتے ہو، بکریاں شوق سے لو اور میرا بھی ایک حصہ لگاؤ. وضربوا لی بسہم الشرط، لیکن یہ مسئلہ ہے تعویذات کے اوپر پیسے لینے کا. یہ ایک روایت ہے ذخیرہ احادیث میں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے. اس لیے اگر اتفاقی طور پر ہمیں بھی پیش آ جائے اور کوئی ہدیہ دے دے تو لے لیا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ پیشہ اختیار کر لیا جائے اور رقومات متعین کر لی جائے، یہ کتاب و سنت کے ساتھ اس طرح کا عمل سمجھ میں نہیں آتا ہے. کوئی دے دے وہ الگ ہے، مناسب نہیں ہے. اس کے اوپر فیس مقرر کرنا یا آپ کو جو دینا ہو وہ دے دو، اس طرح بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے سنایا کہ متعین ہو تب تو دینا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن متعین نہیں ہوتا ہے تو اور پریشانی ہوتی ہے. ہم ان کو دیتے ہیں تو بعد میں کہتے بھی ہیں کہ تھوڑا دیا اور لاؤ، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. غریب آدمی ہے اور اتنی بڑی رقم مانگے سامنے والے، یہ مسائل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت سے نفس لینے کا جواز تو ہے، لیکن پیشہ اختیار کرنا یہ روایت اس کی تائید نہیں کرتی ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں یہ ایک عمل فرمایا اور ان لوگوں نے مہمانی نہیں کی تھی تو صحابہ کرام نے ان کو یہ فرمایا اور پھر اس کے بعد ان کو یہ چیز ملی تو صحابہ کرام میں آپس میں شک ہوا. خیر یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تقوی کی دلیل ہے، لیکن پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو استعمال فرمایا. باب الشرط فی الرقیۃ بقطیع من الغنم، وہی روایت ہے. لدیغ کہا جاتا ہے دسے ہوئے کو، جس کو سانپ نے دسا. او سلیم، عربی میں کبھی کبھار الٹے معنی بھی ادا ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے اور اس کا معنی، اب جیسے یہاں لدیغ کا معنی تو سمجھ میں آیا جس کو جانور نے ڈنک دے دیا، ڈنک مار لیا ہو، ڈس لیا ہو، لیکن سلیم کا معنی تو ظاہر میں سلامتی ہوتا ہے. تو یہ ایسا ہی جیسے قافلہ جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے قافلہ لوٹ رہا ہے، یعنی نیک تمنا کہ آپ جلدی سے واپس لوٹیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی جب کوئی جا رہا ہے تو ہم بولتے ہیں آؤجو. تو یہ آؤجو کا کیا مطلب؟ ابھی تو آپ تشریف لے جا رہے ہیں، دوبارہ پھر اور آئیے، اس طریقے سے. تو جاتے وقت اس کو آؤجو کہا جا رہا ہے. فعرض لهم رجل من اہل الماء، ان کو صحابہ رضی، اچھا تو فعرض لهم رجل جن کا نام معلوم نہیں ہے، من اہل الماء فقال هل فيكم من راق، یہ جس چشمے کے پاس صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے اور وہیں پر ایک صاحب آئے اور انہوں نے، صحابہ کرام تو وہیں ٹھہرے ہوئے ہی تھے، بچھو کو کسی نے کاٹ دیا. تو یہ چشمے جہاں تھا عرب میں آپ جانتے ہیں کہ پانی کی قلت تھی تو عمومی طور پر لوگ رہتے تھے دریا کناروں پر. ایک کتاب ہے دریائے نیل کے کنارے کنارے، بمبئی سے ایک مولانا نے لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے، آپ سفر نامہ انہوں نے. اسی طرح ایک اور بھی لکھا ہے ناقابل یقین جاپان و چین،
یہ بھی انہی کا سفر نامہ ہے. تو اس سفر نامے میں انہوں نے دریائے نیل کے کنارے کنارے، چونکہ پورا مصر آباد ہے، ایک بڑی آبادی دریائے نیل ہی کے کنارے کنارے آباد ہے، اس لیے انہوں نے ان کا تذکرہ اس طرح کیا. تو عرب میں بھی یہی تھا اس زمانے میں، پانی کے چشمے جہاں ہوتے تھے وہیں پر لوگ ٹھہر جاتے تھے، اس لیے کہ جانور چرانا اور انہی کو بڑا کرنا، انہی کے دودھ کو استعمال کرنا، جانوروں کو بیچنا، یہی ان کا پیشہ تھا. تو ان کی زندگی وابستہ تھی چشمے کے ساتھ، اس لیے اس کو عین بھی کہا جاتا تھا. سب سے بڑی ان کی زندگی کا مسئلہ اس سے حل ہوتا تھا. خیر، تو انہوں نے چشمے والے نے پوچھا حل فیکم من راقم، تم میں کوئی رقیہ پڑھنے والا ہے، دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ کرام نے ان فی الماء رجلا ذریغا او سلیما، اس نے کہا کہ ایک صاحب ہے ہمارے سردار جن کو اس طریقے سے ہو چکا ہے، یعنی دنک لیا ہے. چنانچہ یہ گئے سورہ فاتحہ پڑھی، بکریوں علی شاطئ، بکریوں کے اوپر، یعنی کچھ بکریاں اجرت کے طور پر متعین کی، فبرا وہ اچھا ہو گیا. یہ لوگ بکریاں لے کر آئے، فکریہ ذالک، صحابہ کے نام نے اس کو ناپسند سمجھا کہ ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اور یہ تو حقیقت میں لے کر آئے. اخذت علی کتاب اللہ اجرا، اور صحابی جنہوں نے لیا ان کو بھی صحابہ کرام نے، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر کتاب اللہ پر اجرت لے رہے ہیں. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. کتاب اللہ پر اجرت کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عدم جواز تھا، اور اسی بنیاد پر نکاح کے لیے مہر مقرر کرنے میں بما معک من القرآن والی روایت آپ سن چکے ہیں، احناف یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا. اس کے بعد میں جب اسلامی حکومتیں کمزور ہو گئی، بادشاہوں کی طرف سے وظیفے ملنے بند ہو گئے. ابھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کل ایک صاحب نے بھیجا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ تم مولویوں کی قدر نہیں کرتے ہو، اگر یہ مولوی پڑھانا چھوڑ دیں گے اور اپنے اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے تو تمہاری اولاد جاہل ہو جائے گی، جاہل رہ جائے گی، اس لیے ان کی قدر کرو. تو حضرت نے اس پر فرمایا کہ کون مولوی ہوگا کہ جب اس کو کوئی روپیہ پیسہ نہیں مل رہا ہے تو وہ پھر پڑھائے گا کیسے؟ وہ کاروبار میں ہی لگے گا، تو وہ کاروبار میں رہیں گے اور تمہاری اولاد جاہل رہے گی. یہ حضرت تھانوی کا فرمانا. اس طریقے سے بما معک من القرآن یا علی کتاب اللہ اجرا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تو وہی تھا. آج بھی اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہے تنخواہ نہ لیں، اللہ پاک نے ان کو فراوانی عطا فرمائی یا لے کر ادا کر دے تو اس کی گنجائشیں ہیں، روایتوں میں اس کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اس سے. تو یہ قصہ پیش آیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیٰ قدیم المدینہ. یہ حضرات تو اپنے سب سے بڑے مفتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ اخذ علی کتاب اللہ اجرا، فلاں ساتھی نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک سب سے زیادہ حق والی چیز جو تم لو اجر کے طور پر وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ روایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری روایتیں ہیں جس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے جو علماء تھے وہ استدلال کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق دین سے ہے اور ان چیزوں کو بطور وظیفے کے مقرر کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن جب بعد میں اسلامی خلافت کمزور ہوتی گئی 4 صدی ہجری کے بعد، اور پھر اس کے بعد یہ مسئلے آئے تو صاحب ہدایہ نے اور دوسرے حضرات نے سب نے لکھا، اور اب ہمارے یہاں بھی فتویٰ ہے اور ہمارے مشائخ اس کے اوپر تنخواہ لیتے بھی ہیں، اور یہ کوئی بری چیز بھی نہ سمجھی جائے، البتہ اس کو بنیاد نہ سمجھا جائے. حق الخدمہ یہ ہے، یہ حق التعلیم نہیں ہے. اوقات احتباس وقت کے اعتبار سے سمجھا جائے، جو جس کو کسی چیز میں روک لے تو یہ امت مسلمہ نے ہم کو روکا ہے، لیکن اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب امت مسلمہ نے ہمیں روکا اور ہمارے لیے انتظام کیا امت نے کھانے پینے کا سب، تو امت اس لیے روتلا دے رہی ہے، امت اس لیے یہ ساری بہترین چیزیں تعمیرات کی ہمیں پہنچ رہی ہے. اپنے گھروں میں ہمیں جو اچھے حالات نہیں ملتے ہیں، پنکھے وغیرہ کی مکمل سہولیات نہیں ہوتی ہے، مکانات پختہ نہیں ہوتے ہیں، سردی گرمی سے بچنے کے انتظام نہیں ہوتے ہیں، اور مدارس اسلامیہ کی یہ شاندار چیزیں، یہ عوام الناس یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کی جائے. تو اللہ کے رسول کا دسترخوان کھانے پینے کا دسترخوان نہیں ہے، وہ کتاب و سنت کا دسترخوان ہے. اس لیے فارغ ہونے کے بعد ان امت کی امانت کو جو آپ کو انہوں نے کھلایا پلایا، یہ امت نے آپ کو قربانی کا بکرا بنایا تھا کہ بکرے کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ بعد میں اس کی قربانی ہوگی، ہماری قربانی زندہ ہوگی. مکاتب میں رہنا ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے. دیکھ رہے ہیں اس وقت کے حالات، علماء کے نام بیچارے کس طریقے سے اپنے گزر اوقات کرتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو خالص رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایتوں سے بما معک من القرآن، اس قسم کی روایتوں کے ذریعے جن
ائمہ مجتہدین نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا جواز بتلایا، وہ بھی اپنی جگہ پر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لیا، وہ بھی اپنی جگہ پر، دونوں اپنے اپنی دلیلیں دونوں کے پاس ہے۔ لیکن اب فتویٰ چونکہ امام صاحب کے قول پر احناف کے یہاں بھی نہیں ہے، اس لیے لیکن وہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ والے رہتے تھے اور ان کے لیے وہاں مسجد نبوی میں آ کر لوگ اپنے کھجور وغیرہ رکھ دیتے تھے اور یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ اور بھی کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے نیزہ وغیرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اس کا لینا جائز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ایک آگ ہے، ایک آگ کی چنگاری ہے، کمان کو لیتے تو اپنے کندھوں کے درمیان آگ کے انگارے کو باندھ لیتے۔ اس قسم کی روایتیں، اگرچہ اس روایت بھی کلام ہوا ہے اور بھی دوسری روایتیں احناف نے پیش کیا، لیکن وہ حضرات بھی اپنی طرف سے دلیلیں کرتے ہیں۔ اور اب سب کے فتوے کے اعتبار سے علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی تھی، من اخذ قوسا علی تعلیم القرآن قلدہ اللہ من نار۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے، لیکن امید ہے کہ دیگر ائمہ مجتہدین اور خود احناف کے ائمہ مجتہدین نے بھی اس کی گنجائشیں رکھی ہے، اس لیے اہل علم اس کو لیں اور لیتے ہوئے یہ تصور کریں، اگرچہ جو لیا جا رہا ہے وہ اتنا ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ خوشحال رہیں، لیکن کم سے کم سد رحمت تو ہو ہی جاتا ہے۔ باب رقیۃ العین، اسی طریقے سے نظر لگ جائے اس کے لیے بھی رقیہ آتا ہے۔ امرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن ان یسترقی من العین، اس روایت میں بھی آپ سے یہی فرمایا۔ آگے اس کے بعد والی روایت حضرت ام سلمہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتہا جاریۃ فی وجہها صفعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو باندھی کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر زردی ہے، سیاہی اور زردی مائل۔ جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو تھوڑی رنگت میں فرق پڑ جاتا ہے، کالے پن کی طرف جاتا ہے، سیاہی پن، یا پیلا ہو جاتا ہے، سرخ آدمی ہے تو فقال استرقوا لها فإن بها نظر، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے رقیہ پڑھا جائے اس لیے کہ اس بچی کو نظر لگی ہے۔ آگے اس کے بعد روایت مختلف طرق سے ثابت ہے، آگے العین حق، امام بخاری اس کو اصولی طور پر بھی ذکر فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ حضرت حنوی رحمۃ اللہ ونہا عن الوشم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوانے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد رقیۃ الحیۃ والاقرب میں بھی وہی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمائی گئی، تو گدوانے سے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں لفظ کی آپس میں مناسبت کیا ہے، العین حق ونہا عن الوشم، زیادہ مناسب یہ ہے کہ حدیث شریف کے ذخیرے میں اس طرح کی بہت ساری روایتیں جس میں دو روایتوں کی چیزیں الگ الگ ہے۔ یہاں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوانے کی بات فرمائی اور یعنی اس سے منع کیا، اور ایک طرف نظر لگنے کا، تو اس میں بھی کلر بدلتا ہے، اس میں بھی گدوانے سے بھی کلر بدلتا ہے۔ کچھ حضرات نے مناسبتیں بتلائی، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ تربیت کے باب کے اندر اس طرح مناسبتیں ہوتی ہے، نفی نہیں اس کی، لیکن ہر چیز میں تربیت کے اندر اگر آپ اس طرح تلاش کرنے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کسی چیز کے متعلق فلانا ایسا کرتا ہے یا فلانے نے یہ چیز ایسے کی، اب مجمع لگا ہوا ہے تو آپ نام تو لیتے نہیں، ماں بال و اقوام، حضور کا تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ذکر فرمائی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، اس عنوان سے یہاں پر بھی ذکر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کے اندر جو چیز کی کمی دیکھی اور جس کو کرنا تھا، اسی طرح جس کو نہیں کرنا تھا اور کر رہے ہیں تو اس سے روکا جائے گا۔ ترغیب دینی ہے، لوگ نہیں کر رہے ہیں تو اس کی ترغیب کے لیے تو ایک مربی اور ایک مشفق جو ہوتا ہے اس کی باتیں ترتیب سے نہیں ہوتی۔ بزرگوں کے جو ملفوظات آپ دیکھیں گے، مواعظ دیکھیں گے مجلسوں کے اندر، تو اس میں یہی ہوتا ہے، ایک چیز کے بعد دوسری چیز، دونوں کی بظاہر مناسبت تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، وہاں کے جو حالات تھے، وہاں جو واقعہ پیش آیا اس کی روشنی میں دیکھیں تو سمجھ میں آئے گی دونوں کے درمیان مناسبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسبات سے بھی ذکر کیا اور بغیر مناسبات کے بھی اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔